علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء وحداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء خالق الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام۔ آلاف التحیت والسلام على سید الانام ذی القدر والعزت والرتبت والمقام الذی معروف بالسماوات بأحمد وفی بمحمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ روحی وارواح العالمین فدا، عجل اللہ تعالی فرقائم علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ برادران ایمانی، آج باروز میں سے پانچویں باروز پہلا جمعہ جناب مولانا الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی نجفی دام عزت کے دولت خانہ پر قائم ہو رہا ہے۔ اسٹیٹن آئلینڈ کے شیعیان علی علیہ السلام کے لیے سمندر پار جانا پڑتا تھا جمعہ پڑھنے کے۔ شکر خدا ہے کہ یہ جمعہ دونوں سمندروں اور دونوں برجز، تینوں برجز کے مابین اسٹیٹن آئلینڈ میں آج قائم ہے۔ آج یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے 26 اگست 2022، 28 محرم 1444۔ جب تک یہ جمعہ قائم و دائم رہے گا، آج کے شرکاء جمعہ اور آج کے صاحبان خانہ کے نام ہائے اعمال میں اس کا ثواب ریوارڈ جاتا رہے گا۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ نیکی کے کام کے لیے
آج یہاں تشریف لائے ہیں، اور مولانا بھی خوش قسمت ہیں، ان کے فرزندان ارجمندان بھی، دختران نیکختران، ان کی اہلیہ، ان کے گرینڈ چلڈرن بھی، ان کی بہویں بھی، پوری نقوی فیملی بھی سعادت مند ہے کہ آج ان کے دولت خانہ پر مصلی قائم ہو گیا ہے۔ مصلی جس میں حکم مسجد نہ ہو مگر اس میں کام مسجد والے ہوں، اس کو کہتے ہیں مصلی۔ ابھی میں نے استخارہ کیا تھا، تو استخارے میں یہ اشارہ آیا کہ اس جمعہ کی نماز کے اس مقام کو مصلی الحادی مانا جائے، کیونکہ ان کے جد ہیں امام علی نقی الحادی سلام اللہ علیہ۔ تو گویا یہ مصلی الحادی ہے علیہ السلام، جس میں آج یہ جمعہ کی نماز قائم ہو رہی ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں جو پہلے خطبہ جمعہ کے طور پہ ہے، میں 5 پوائنٹ عرض کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، شیعہ اسکول آف تھاٹ میں اقامہ جمعہ واجب ہے، ادائے جمعہ واجب ہے۔ جیسا کہ سورۃ الجمعہ نازل ہوئی جب حضور کریم نے سب سے پہلا جمعہ قائم فرمایا مسجد قباء کے پاس، ہجرت کے بعد جو پہلے کام حضور نے فرمائے ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ مسجد بنائی، مسجد قباء کو بنایا، مسجد نبوی تو بعد میں بنی۔ دوسرا کام ہے جمعہ قائم کیا۔ گویا حضور نے ایک سنت چھوڑی کہ جو بھی مہاجر ہیں ان کو چاہیے اپنے گھروں سے پہلے مسجد بنائیں، اپنے گھر میں سیٹل ہونے سے پہلے جمعہ کی نماز قائم کریں۔ ہم کیونکہ سب مہاجر ہیں، امیگرینٹ کا یہ ملک ہے، ہمارا یہ فرض ہے جہاں بھی ہم جائیں تو وہاں پر مصلی قائم کریں، مسجدیں قائم کریں اور جمعہ کی نمازیں قائم کریں۔ آج ماشاءاللہ جمعہ کی نماز یہاں اسٹیٹن آئلینڈ میں قائم ہو گئی ہے۔ تقریباً اتنے ہی لوگ تھے، ایگزیکٹ تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جتنی 17 تھے، مجھے لگتا ہے کہ آج بھی 17 کے لگ بھگ لوگ گلے نہیں، چھوٹے بڑے ملا کے گلے۔ 17 لوگ تھے جب پہلا جمعہ بروکلن میں کونی آئلینڈ میں، یعنی کہ لٹل پاکستان میں، جب آج سے تقریباً 21 سال پہلے ہم نے جمعہ قائم کیا تھا المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں۔ اس جمعہ کے قائم کرنے والوں میں بھی مولانا اصغر نقوی صاحب تھے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اس جمعہ کے قیام کے لیے بھی انہوں نے ماشاءاللہ عظیم کردار ادا فرمایا۔ آج ہم گر رہے تھے تقریباً 410 جمعے ہو چکے ہیں المہدی سینٹر میں، 410 نماز جمعہ قائم ہو چکی۔ حضور یہ فرماتے ہیں، ایک جمعہ کا ریوارڈ جو حضور فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، جو مکے نہیں جا سکتے ان کے لیے اللہ نے ویکلی حج رکھا ہے۔ 410 حج و عمرہ ہو گئے المہدی سینٹر کے لوگوں، اور انشاءاللہ یہ بھی کئی 410 یہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضور کریم نے فرمایا کہ صلاۃ الجمعہ حج ہے اور انتظار العصر عمرہ۔ ہم ماشاءاللہ عصر پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی حج و عمرہ کر کے۔ فسعوا الی ذکر اللہ جو کہا، سعی حج میں ہوتی ہے۔ جب ندا دی جائے جمعہ کی ایمان والو تو دوڑ پڑو، برسک واک کرو، یعنی جلدی کرو، حسن ٹورڈز جمعہ، غفلت نہ برتو، کیونکہ یہ سعی ہے اور سعی حج میں ہوتی ہے۔
یہ جو آپ کر کے آئے ہیں سعی کر کے آئے ہیں، یعنی آپ کے گھر کو اللہ صفا کا اسٹیٹس دے رہا ہے اور مسلل حادی کو مروہ کا اسٹیٹس دے رہا ہے۔ آپ جو گھر سے چلے ہیں صفا سے چلے، مسلل حادی میں آئے ہیں، یہ مروہ ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ کی سعی مکمل ہوئی، یہ جو نماز قائم کریں گے جمعہ کی اور پھر عصر کی، سارے طواف، وقوف عرفات، مزدلفہ، منا، قربانی، رمی، سب کے سب الحمدللہ ادا ہو چکے ہوں گے، یعنی ایسے ہو چکا ہوگا جیسے آپ نے پورا حج کر لیا اور پورا عمرہ بھی حج کے بعد کر لیا۔ الحمدللہ آپ سعادت مند ہیں، اور انشاءاللہ اس کو کیپ اٹ اپ، اس کو برقرار رکھیے گا، قائم رکھیے گا۔ الحاج نے کہا کہ پہلا جمعہ آپ پڑھا دیں، تو میں نے سعادت سمجھی، پہلا جمعہ میں پڑھا دوں، انشاءاللہ مولانا خود پڑھائیں گے، آپ نے آتے رہنا ہے، دوسرے دوستوں کو بھی بتانا ہے۔ پہلے جمعہ میں المہدی میں 17 لوگ تھے، آج کتنے؟ آج 18 لوگ۔ چلیے ماشاءاللہ شاگرد استاد سے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ترقی دے۔ 18 تو کم ہے، انشاءاللہ یہاں 36 ہونے چاہیے اگلے جمعہ کو۔ آپ ایک ایک اور بندہ لے کر آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، خاص طور پہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اچھا لیجیے جناب راشد لہری صاحب، اللہ تعالیٰ ان خانی میں اور برکت دے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک اور صاحب اوپر ہیں، 19 ہو گئے، تو 19 ہی شعلے ہیں جہنم کے، اور 19 ہی حرف ہیں بسم اللہ کے، اور حکم یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتے رہو، ہر حرف ہر شعلے کو روک لے گا۔ تو یوں سمجھے یہ بسم اللہ ہو گئی ہے جمعہ، 19 سے مراد بسم اللہ ہو گئی ہے۔ حضور نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بڑی سخت حدیث ہے مگر بیان ضرور کروں گا، میں نے آج تک بیان نہیں کی۔ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں میں حکم دوں کسی کو کہ جمعہ قائم کرو، اور جو جمعے میں نہ آئیں ان کو اور ان کے گھروں کو آگ لگا۔ اتنی سختی ہے جمعہ کے بارے، لہذا جمعہ میں آنا چاہیے۔ یہ جو جمعہ واجب تخییری ہے شیعان علی کے لیے، وہ مجبوریوں کے باعث ہے، کیونکہ اس وقت قتل کر دیتے تھے، اس لیے جمعہ کو تخییری حکم ثانوی کے طور پہ ہمارے ائمہ اتحاد اور مجتہدین کرام نے اس کو کنٹینیو کیا۔ اب تو آپ کے لیے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، لہذا آپ جمعہ ضرور، جمعہ تخییری ہی رہے گا بالکل جب تک امام علیہ السلام تشریف نہیں لاتے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیں حق نہیں ہے شریعت میں امینڈمنٹ کرنے کا۔ ہم جمعہ کی اہمیت کے آپ قائل رہیں۔ جمعہ کا اصل ہدف وعظ و ارشاد ہے، حصول تقویٰ ہے، حصول زہد ہے۔ اسی لیے حضور ہر جمعہ میں فرماتے تھے اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقویٰ، میں تمہیں اللہ کے بندوں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ایڈوائس دیتا ہوں کہ تقویٰ جو آپ نے حاصل کر لیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ آپ کے تقویٰ پر، پائٹی پر، پرہیزگاری پر، زہد پر، بر و خیر پر، نیکی پر، جنتی ہونے پر شیطان ملعون ڈاکے ڈالتا ہے، وہ اسٹیٹس کو جہنمی بناتا ہے، وہ زہد کو فسق و فجور میں بدلتا ہے، وہ تقویٰ کو ریاکاری میں لے جاتا ہے، وہ عبادت چھڑوا کے شرارتیں کرواتا ہے۔ لہذا آپ نے یہ جو اصل ہدف ہے جمعے کا وہ یہ کہ خطیب جمعہ اپنے آپ کو ایڈوائس دے اور دوسروں کو زہد کی، تقویٰ کی، گناہ چھوڑنے کی، نیکیاں کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، بے نمازیوں سے ربط و ضبط کم کرنے کی، شرارتیوں سے ربط و ضبط چھوڑنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی، خیرات کرنے کی، سیئات سے بچنے کی، صلہ رحمی کی، نسل بچاؤ کی، گھروں کے ماحول کو جنت ماں بنانے کی، حقوق اللہ اور حقوق الناس ادا کرنے کی۔ جمعہ سے ایک بیٹری چارج ہو جاتی ہے ایمان کی اور تقویٰ کی، جو پورے 6 دن 7 دن چارج رہتی ہے، تھوڑی سی ویک ہونے لگتی ہے تو اگلا جمعہ پھر آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وضو کرے قربتاً اللہ، جمعہ کی نماز میں آئے، دونوں خطبے خطیب کے سنے، جمعہ کی نماز ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ سابقہ 1 ہفتے کے اور آئندہ 3 دنوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو گناہ ہوئے بھی نہیں اللہ ان کو پہلے سے معاف کر رہا ہے۔ جمعہ کی برکت
میں نے تو یہاں تک روایات میں دیکھا ہے کہ السمک فی البحور والطیور فی الہواء والحیوان فی الصحراء یستغفرون للذین یقیمون الجمعہ. وہ لوگ جو جمعہ قائم کرتے ہیں، صلاۃ الجمعہ قائم کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہے. سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں ان کے لیے. جنگلوں کے جانور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. والملائکۃ، حتیٰ میں نے یہ بھی روایت دیکھی ہے، یستغفرون لہم، اللہ کے فرشتے جو ثواب و عقاب لکھنے پہ مأمور ہیں وہ بھی اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ جنہوں نے تیرے لیے جمعہ پڑھا ہے ان کو معاف کر دے. جب جمعہ میں بندہ آتا ہے تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. یہ آج میں نے فریش کی ہے روایت، آج میں نے باقاعدہ فریش دیکھی ہے آج روایت کہ جب کوئی بندہ آتا ہے تو ان کے پاس دیوان ہوتے ہیں. فی ایادی میں ایادیہم دیوان، فی ید کل ملکن دیوان. دیوان سمجھتے ہیں کاپی، نوٹ بکس، وہ کاپیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، دیوان لے کے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے. جیسے ہی کوئی انٹر ہوتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں مقیم الصلاۃ الجمعہ. یہ بندہ خوش قسمت ہے، اس نے اقامہ جمعہ میں اپنا حصہ ڈالا. جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا تو سارے فرشتے وہ سارے دیوان بند کر دیتے ہیں. جو خطبوں کے بعد آتا ہے وہ لنگر کے لیے آتا ہے یا نماز کے لیے آتا ہے، اس کو پورا جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے آپ نے عادت ڈالنی ہے وقت سے پہلے آ جائے. مثلا 1 بجے وقت ہے، آپ نے 12:30 یہاں پہنچانا ہے. پورے 12:30 آپ یہاں موجود ہوں. جیسے اسمبلی ہوتی ہے نا، اسمبلی میں کیسے کلاسیں ہماری لگتی تھی 8 بجے، ہم پہنچ جاتے تھے 7:30 بجے. یوں اسمبلی سمجھے، یہ اسمبلی ہے، یہ حاضری لگ رہی ہے، لبیک کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، کیونکہ حاجی ہے نا، حج پہ آئے ہیں نا، تو لبیک کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک کہہ کے 12:30 بجے پہنچ جانا ہے تاکہ فریش بالکل 1 بجے تک خطبہ شروع ہو ہم موجود. تیسرا پوائنٹ جو میں اس خطبے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعہ کا ایک ہدف یہ ہے کہ مسلمان آئیں، آپس میں مل بیٹھے. جمعہ کے بعد کسی کو روزگار کی تلاش ہے تو روزگار مہیا کیا جائے، کوئی مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کی جائے، کسی کا کوئی فیملی پرابلم ہے، بچوں کا پرابلم ہے، ان کی کاؤنسلنگ کروائی جائے. مسائل کے حل کے لیے یہ جمعہ عبادی بھی ہے، سماجی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، تہذیبی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، ماحولیاتی بھی ہے، تربیتی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، عملی بھی ہے، یہ گفتاری بھی ہے، کرداری. اس جمعہ سے آپ نے سیکھ کے جانا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے تو ہم اس کی پریشانی میں مدد کریں. اس لیے کہ الدین النصیحہ، حضور نے فرمایا دین نام ہے ایک دوسرے کی ویل وشنگ کا، خیر خواہی کا. خیر خواہی نہیں تو دین نہیں. تو دین یہاں سے صرف دین نمازیں پڑھنا نہیں، نمازیں پڑھنا ایک حصہ ہے دین کا. دوسرا حصہ دین کا حقوق الناس ہے. حقوق اللہ ایک ہے، حقوق الناس بلکہ حقوق العباد کی، حقوق الخالق پر، حقوق المخلوق کی حقوق الخالق پر اس لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ خالق تو رحمان و رحیم ہے، وہ تو غفور و کریم ہے، وہ تو تواب ہے، وہ تو غفار ہے، وہ تو معاف کر دے گا. بندے تو رؤوف و رحیم نہیں ہے، بندے تو رحمان و تواب نہیں ہے، بندے تو غفار نہیں ہے. لہذا بندوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. یہ تیسرا پوائنٹ آج کے خطبہ جمعہ کا. چوتھا پوائنٹ کچھ تو یہ ہے کہ آداب ہے، ایٹیکیٹس. مثلا
جیسے عرض کیا ہے یہ 2 رکعتیں ہیں، یہ 2 جو خطبے ہیں یہ 2 رکعتیں ہیں. آپ رکعتوں میں آپ فون نہیں چیک کریں. رکعتوں کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ آپ فون دیکھ رہے ہیں. رکعتوں میں آپ نے فون الٹے رکھتے ہیں. خطبہ جب استماع کرنا ہے، سماع نہیں. دیکھیے یاد ہے آپ کو ایک محفل سماع ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، ایک محفل استماع. محفل سماع یہ ہے آپ سنیں تو آپ کی مرضی، نہ سنیں تو آپ کی مرضی. جیسے آج کل بیچارے مولویوں کا حشر ہو گیا ہے. مولوی مجلس پڑھ رہا ہے اور یار لوگ جو جوان ہیں وہ باہر کے سنیں تو ان کی مرضی. مولوی ہو گئے سماعی. حالانکہ استماعی اور استماع کہتے ہیں غور سے سننا. جیسے آپ قرات غور سے سنتے ہیں اس طرح جمعہ آپ نے خطبہ غور سے سننا ہے. حتیٰ کہ برا ابن عازب نے روایت کی ہے کہ ایک شخص آیا، بعض انہوں نے تو خیر اپنی بھی ایک روایت کی ہے. چلیے پہلے شخص کی عرض کرتے جلدی جلدی آ جائے. اس نے ایسے دھکیلتا ہوا آیا، خطبہ ہو رہا تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، وہ دھکیلتا ہوا آیا، ایک دم اس کو ہاتھ لگایا، اس کو جیسے ہمارے ہاں نہیں عادت. تو سرکار نے فرمایا اللہ تیرے اوپر رحم کرے، کیوں بندوں کو تکلیف دے رہا ہے، اپنی راحت کے لیے بندوں کو تکلیف مت دے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حتیٰ کہ کھیلے گا دوران خطبہ یا پردے کو ہلائے گا، پردہ ہلائے گا یا اشارے کرے گا یا کسی ساتھی سے کہے گا کہ چپ ہو جاؤ، تو یہ بھی اس نے ثواب خطبہ کو ضائع کر دیا. اس لیے خطبہ بالکل، اور خطبہ ماشاءاللہ سید صاحب کو خیر دیں گے مختصر خطبہ، بہت دونوں خطبے 25 منٹ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ. کیوں؟ لوگوں کو جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے. وہاں تو میں بھی گھنٹے گھنٹے کا خطبہ دیتا رہا ہوں قم وغیرہ میں، جمعے کا یہاں پر بھی، یعنی قم سے مراد قم کے مضافات میں، خود قم میں تو میں نے جمعہ نہیں پڑھایا، مضافات میں روستا وغیرہ میں یا اپنے جہاں بھی میں پاکستان میں. اب یہ زمانہ نہیں ہے، یا 20 منٹ 25 منٹ زیادہ سے زیادہ خطبہ دیا جائے اور پھر اتنی ہی نماز ہو اور اس کے بعد پھر. تو یہ کوئی آخری پوائنٹ ایک سن لیں اور میں آپ سے اجازت لوں. آخری پوائنٹ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ ہے، آپ یقین کریں ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جو اس حدیث کے مصداق ہیں. فَلَيْسَ مِنَّا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو نماز کو اہمیت نہ دے. بہت سارے لوگوں کو آج پتہ چل گیا ہے کہ جمعہ ہو رہا ہے مگر وہ اہمیت نہیں دے رہے. انہوں نے آج سے 21 سال پہلے بھی جو جمعہ قائم ہوا تھا، جو 410 جمعے ہو گئے، ان کو اہمیت نہیں دی تھی. ان کے نظر میں نہ جماعت کی اہمیت ہے، نہ جمعہ کی اہمیت ہے، نہ درس قرآن کی اہمیت ہے، نہ ان کے ہاں مجلس و محفل کی اہمیت ہے. تو ایسے لوگ خسارے کرتے ہیں. آپ خسارے والوں میں نہ بنیں. آپ الحمدللہ ڈے 1 سے اس ٹیم میں شامل ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے المہدی سینٹر کا، المہدی فاؤنڈیشن کا یہ نعرہ ہے. یہ پروجیکٹ بھی المہدی فاؤنڈیشن ہی کا پروجیکٹ ہے الحمدللہ. تو سید صاحب نے شروع فرمایا ہے. سید صاحب وہ ٹرسٹی بھی ہیں، راشد ظہری صاحب بھی ٹرسٹی ہیں، 2 ٹرسٹی کو یہاں پر تشریف فرمائے المہدی فاؤنڈیشن کے. تو ہمارا المہدی فاؤنڈیشن کا ایک نعرہ ہے، ہمارا نعرہ ہے دینداری. ہم کسی سے ٹکراؤ کے لیے نہ جماعت قائم کرتے ہیں، نہ جمعہ، نہ جلوس، نہ مجلس، نہ محفل، نہ سیشن، نہ حوضہ، نہ اسکول، نہ سیمینری، نہ انسٹیٹیوٹ. ہم قربتاً اللہ قائم کرتے ہیں کیونکہ اسٹیٹن جمعہ نہیں تھا، ہم نے اپنے کر لیا. جیسے ہمارے عزیز نے اب دیکھتے ہیں حیدر میں جلوس قائم کیا. جلوس یہاں نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ مشورہ بھی ہم سے کیا. جلوس نہیں تھا، جلوس قائم ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. اب کوئی صاحب اور جلوس نکالنا چاہیں تو وہ شرارت ہوگی، وہ جلوس زرار کا جلوس ہوگا. ہم الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں جو نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے رکن میں عاشور کے دن جلوس نہیں ہوتا تھا، ہم نے الحمدللہ اس کی داغ بینڈ ڈال دی. لٹل پاکستان میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، ہم نے داغ بینڈ ڈال دی. سنڈے اسکول نہیں تھا، ہم نے شروع کر دیا. مجلس محفل وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیول پر، ہم نے الحمدللہ شروع کی. نیو جرسی میں محرم کا جلوس نہیں ہوتا تھا،
ہم نے کرکٹ سے الحمدللہ شروع کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہر وہ کام شروع کرنا ہے اللہ کی فاؤنڈیشن نے جو قربتاً اللہ ہو اور ٹکراؤ نہ ہو, کسی کے ساتھ ٹکراؤ, یہ شرم حرام ہے. لہذا میں آپ تمام حضرات و خواتین سے اس پہلے خطبہ میں یہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں, آج ہم نام لکھیں گے ان خوش قسمت افراد کے, 19 افراد کے جو آج کے جمعے میں شریک ہوئے ہیں. اور جناب راشد ظہری صاحب انشاءاللہ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں گا, بلکہ آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے تمام دوستوں کو گروپس میں ڈالیں تاکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت ہمارے بھائی اس صدقہ جاریہ میں اور ہماری بہنیں بھی شریک کو شامل ہوں. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے, سید صاحب کے پورے خاندان کو, اس گھر کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. آج جمعہ کے جو نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے. سید صاحب کے خاندان کے مرحومین, میرے اور آپ سب کے خاندانوں کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ علی الخیر فرمائے. ہم سب کی نسلوں میں کوئی دشمن ولایت علی علیہ السلام پیدا نہ ہو, کوئی دشمن عزاداری پیدا نہ ہو. 1444 ہجری کی عزاداری اللہ ہم سب سے قبول و منظور فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو. ہم سب کو اللہ آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. دنیا میں زیارت الحسین, عقبہ میں شفاعت الحسین نصیب فرمائے. شیعان علی جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں آباد و شاد رہیں. سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کمپنسیشن فرمائے. اور جو شیعان علی پر پاکستان میں سختیاں ہو رہی ہیں مجالس کی بابت اللہ تعالیٰ ان سختیوں کو بھی ختم فرمائے. داعش, القاعدہ, طالبان, ہر قسم کے دہشت گردوں, سپہ صحابہ وغیرہ کو اللہ نیست و نابود فرمائے. امت مسلمہ میں خاص طور پہ ملت جعفریہ میں اللہ وحدت و اتحاد کو قائم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. برادران ایمانی, دوسرا خطبہ 2 ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے. پہلا ایشو ہے کہ خود کو خطیب جمعہ اور اپنے بھائی بہنوں کو توبہ کی دعوت, مغفرت کی دعوت, ریپینٹنس کی طرف بلائے. اس لیے کہ توبوا الی اللہ حکم خدا, اللہ کی طرف توبہ, توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد گناہوں کی وادی میں شامل نہ. کچھ وائرسز کا ہم ذکر کرتے ہیں, سید صاحب انشاءاللہ کنٹینیو کرتے رہیں گے. آج میں ایک وائرس ذکر کروں گا جلدی, ہمارے وقت ہوتا ہے, ذرا دیر بھی ہو گئی, اور وہ یہ ہے غفلت. ہم سب کو ایک مرض لگا, کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ, اس کا نام ہے غفلت, اگنورنس. ہم اگنور کو نگلیکٹ کر دیں. ہم عموماً بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ. اذان ہوئی, نماز کا وقت ہو گیا, فوراً نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے, پڑھ لیں گے نماز,
کون سی نماز بھاگی جا رہی ہے؟ مجلس ہے، وقت ہے 8 بجے، 10 بجے پہنچیں گے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں دیر سے پہنچنا، جنازے میں حتیٰ کہ دیر سے پہنچنا، تدفین میں دیر سے پہنچنا۔ ہم امام وقت کے ماننے والے ہیں اور وقت کے پابند نہ ہوں، یہ مناسب نہیں۔ ہمیں تو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ شریف کے بارے میں بتاتے ہیں 13 سال پلس وہ نجف میں تھے، تو ان کے حالات میں لکھا گیا ہے کہ نجف کا ایک عتیقہ فروش تھا، وہ اور ایک خادم حرم نجف، ان دو نے گواہی دی کہ ان 13 سالوں میں ہم اپنی گھڑیاں ملاتے تھے آغا صاحب کے ورود حرم سے، کہ جیسے آغا صاحب کا دایاں قدم حرم میں آتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے 9 بج گئے۔ بندے کو یوں ہونا چاہیے، پابند ہونا چاہیے، وقت کا پابند، اہمیت دینی چاہیے۔ ہماری غفلت کبھی اپنی بابت بھی ہوتی ہے، ہائیجین کی بابت جوان بچے کبھی غفلت کر دیتے ہیں۔ حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ تو بن ٹھن کے جاؤ، خوشبو لگانی ہے، پرفیوم لگانا ہے، اچھے سے اچھا پرفیوم لگائیں، کپڑے اجلے پہن کے جائیں، اچھے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے جائیں۔ اسی طریقے سے کبھی ہم غفلت کرتے ہیں اہل خانہ کے لیے، باہر تو ہم بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، گھر میں ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک صحابی تھا حضور کا، تھا بھی بالکل نو بیاہ کا دولہا، سعد بن معاذ بن جبل، اور وہ شہید احد ہے، اس پر عذاب ہو گیا قبر۔ اس کی ماں نے پوچھا کیا وجہ تھی؟ کہا کان مع اہلہ مع الخلق السوء، اہلیہ کے ساتھ سخت کلامی کرتا۔ ہم اگر کوئی اہلیہ کے ساتھ اچھی بات کرنے لگ جائے، ہم جو اہل پنجاب ہیں خاص طور پر، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو غلام بن گیا جو بیوی کا غلام، حالانکہ شریعت کا تو حکم ہے کہ اہل خاص جو آپ کی نسل کی امین ہے، اگر اس سے آپ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے تو نسل سے کیسے اخلاق سے پیش آئے؟ باہر اگر آپ خوش اخلاق ہیں، گھر میں بھی یہ غفلت کی، بچوں کے ساتھ بلا وجہ سختی نہ کریں، پیار محبت سے بچوں کو پالے کریں، کیونکہ جو تربیت ہے، براٹت ہے، سوشیالوجی کو اس وقت تک چھوڑ دیں جب تک آپ کے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے، پروان نہیں چل رہے۔ واللہ باللہ ثم اللہ، یہ 2 ویک پہلے کی بات ہے، ایک جوان آدمی اپنے باپ کے پاس آیا اور اس نے اس کا نام لیا۔ خدا نہ کرے ایسا وقت ہمارے اوپر کبھی آ جائے، مثلا مجھے اگر خدا نہ خواستہ میرا بیٹا ہے کہ سخاوت، تو میں کیا سکتا؟ اس نے آ کر کہا کہ فلاں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ آج کے بعد مجھے زندگی میں تو کال نہ کرنا، نہ تو میرا باپ ہے نہ میں تیرا بیٹا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ شرارتیں کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کو نسل کا دار دے دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ سب نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا کہ نیگلیکٹ نہ کریں، اگنور نہ کریں، سیکنڈری شمار نہ کریں۔ براٹت پرائمری ہے، گھر میں ماحول جنت میں آپ رکھنا پرائمری ہے، خوش اخلاقی پرائمری ہے، کمیونٹی سے ربط و ضبط، صلہ رحمی، اخلاقیات، روحانی ارتقاء، یہ سب پرائمری ہے۔ یہ وائرس اگر آپ نے ختم کر لیا، 90% آپ کے تمام وائرسز خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ کیئرفل رہیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دوسرا ایشو کرنٹ افیئرز کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو کرنٹ ایشو ہے وہ ہے سیلاب کا، اس میں آپ کچھ مدد کریں۔ ایک میرے عزیز ہیں آغا سبحانی قم سے، ان بیچاروں نے بتایا ہے کہ ایک سندھ میں گاؤں ہے، مومنین کا 100% مومنین کا، وہ سارا گاؤں بہہ گیا ہے۔ وہ سخت گرمی میں زیر آسمان ابل رہے، ان کو صرف ٹینٹ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کھانا وغیرہ ہمیں مل رہا ہے، ٹینٹ ہمیں، ان کو کوئی 2-4 ٹینٹ اگر مہربانی کرے دلوا دے تو زیر سایہ کم از کم ہو جائے گی۔ یہی حالت ہے پمپس کی، ہینڈ پمپس، تقریباً 25,000 روپے میں ایک ہینڈ پمپ آ رہا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، خیر اللہ شاہ وغیرہ
کہ آپ ہمیں اگر 25-25 ہزار دیتے جائیں، ہم ایک ایک ہینڈ پمپ لگاتے جائیں گے، اس کے اوپر آپ کے مرحوم کا نام بھی لکھ دیں گے، جو بیویاں، سیدزادیاں، جو بچیاں، جو بچے، جو بوڑھے بزرگ، سادات، غیر سادات وہاں سے پانی پیئیں گے، آپ کے مرحوم کے لیے فاتحہ بھی پڑھ دیں گے۔ تقریباً ہم نے کوئی 8 پمپ لگوا دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے 100 کا انشاءاللہ، 8 لگ گئے ہیں، ان کے نام باقاعدہ مرحومین کے نام بھی لگ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 100 پمپ کم از کم سندھ اور بلوچستان مومنین کی سادات کی بستیوں میں 250 مثلا سادات ہیں، جن میں سے بیچاری 150 سیدانیاں ہیں کہ جو جوہروں کا پانی پینے پر مجبور ہیں اور جو تعفن والا پانی پینے پر مجبور ہے۔ اس سلسلے میں آپ مدد کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو مزید گائیڈ کر دیں گے۔ پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آج کی نماز جمعہ کو مجھ سے اور آپ سے اللہ قبول فرمائے، بانی مصلی المہدی کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہاں پر یہ سلسلہ شب جمعہ اور جمعہ کا 5 نمازوں کا اور درس قرآن کا یہ جاری و ساری رہے۔ مجلس محفل زیادہ تر باہر ہوتی رہیں گی، یہاں پر سال میں 1 مجلس ہوگی جو کل ہے، آپ سب نے آنا ہے، اپنے دوستوں کو ملانا ہے، کل ظہر کی نماز یہاں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سالانہ مجلس ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، 2nd سیٹرڈے جو ہوگا انشاءاللہ محرم کے بعد کا، اس میں ہمیشہ کی مجلس ہوگی۔ باقی مجالس محافل امام برگاہوں میں ہوتی ہیں، یہاں یہ جو مصلی ہے اس میں 2 فنکشن ہوں گے، شب جمعہ کا 3را فنکشن درس قرآن کا، 4تھا 5 نمازیں یہاں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی۔ سے ہم نے شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی اجر و جزا دے۔ اللہ ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک زندہ و تابندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطیئات، لغزشوں، سیئات، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے جنتی کا سٹیٹس عطا فرمائے، اور جمعہ کی ساری برکات کو، بالاخص یہ جو برکت ہے کہ جمعہ کے دن سوائے درود کے فرشتے کچھ لکھتے ہی نہیں، اللہ ہمیں 24 گھنٹے میں درود پڑھنے کی کثرت کے ساتھ توفیق خیر نصیب فرمائے۔ 20 رکعتیں پڑھنے کی جو آنے سے پہلے گھر میں پڑھنی ہوتی ہیں، وہ پڑھنے کی ہمیں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور سورہ کہف پڑھنے کی، جمعہ پڑھنے کی، منافقون پڑھنے کی، بنی اسرائیل پڑھنے کی، یاسین پڑھنے کی، آیت الکرسی پڑھنے کی، اسم اعظم پڑھنے کی اللہ جمعہ کے روز ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے۔ الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين سر الله في العالمين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبزة رسوله خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه فاكحلنا لنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.